اردو گلوب کے معزز دوستوں میں محمد ادریس اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا منصوبہ۔ ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو اور اس کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس کی عظمت اور قدرت کو بیان کرتے ہو وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال۔ یہ سن کر منکر حق چپ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو کیسے زندہ کرتا اور مارتا ہے؟ نمرود نے کہا کہ میں ایسے دو قیدیوں کو بلاتا ہوں جن کو سزائے موت ہو چکی ہو، تو ان میں سے ایک کو قتل کر دیتا ہوں تو گویا اس کو مار دیتا ہوں، اور دوسرے کو معاف کر دیتا ہوں تو گویا اسے زندہ کر دیتا ہوں۔ پھر نمرود اور اس کے قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اجتماعی فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو قرآن مجید میں یوں بیان کرتا ہے، ترجمہ، انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کر اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ مشورہ کرات نامی ایک ایرانی شخص نے دیا تھا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب نمرود نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے مختلف اقسام کی لکڑیاں جمع کیے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بستی کی ایک عورت نے یہ نظر مانی کہ اگر اس کا فلاں کام ہو جائے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جمع کی جانے والی لکڑیوں میں خود بھی شریک ہوگی۔ اس طرح لوگوں نے جوش و خروش سے لکڑیاں جمع کیے، یہاں تک کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو چاروں طرف سے آگ کو خوب بھڑکایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے جمع ہوئے۔ جنوں اور انسانوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات اس ظلم و جبر پر پکار اٹھے، اے اللہ، زمین میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں جو تیرے عبادت کرتا ہو، وہ آپ کی وجہ سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ اعلم۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے تم میں سے کسی سے مدد مانگی ہے یا اس کو پکارا ہے تو اسے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اگر اس نے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا تو پھر میں اس کا کارساز ہوں، میں اسے بچاؤں گا۔ بس جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر، چنانچہ وہ آگ ایسے ہی نرم و موافق ہو گئی۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ کفار نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو، چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا اور لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ منت یہ مانتی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی۔ جب انہوں نے کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کر لیے اور یہ لکڑیاں اتنی زیادہ تھی کہ اگر اس کے اوپر سے ایک پرندہ گزرتا تو آگ کی حدت سے جل جاتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا وقت آ پہنچا تو آپ کو ایک بلند عمارت کے اوپر لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا منہ آسمان کی طرف بلند کیا تو زمین و آسمان، پہاڑ اور فرشتے پکارنے لگے، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام آپ کی خاطر جل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اچھی طرح علم ہے، اگر اس نے تمہیں پکارا ہے تو تم اس کی ضرور مدد کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر بلند کیا، یہ دعا مانگی۔ قرآن مجید اس کو یوں بیان کرتا ہے، ترجمہ، اے اللہ، تو آسمانوں میں اکیلا ہے، تو زمین میں اکیلا ہے، تجھ جیسا اور کوئی نہیں، اور زمین پر تیرے عبادت کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور بہتر کارساز ہے۔ جب کفار نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، ترجمہ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والے بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے یہ آواز لگائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آگ کو ٹھنڈے ہونے کے ساتھ موجب سلامتی کا حکم نہ دیتا تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک کی وجہ سے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ حکم عمومی سننے کے ساتھ ہی دنیا میں جلنے والے ہر قسم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ ہر آگ نے یہی سمجھا کہ اسے حکم دیا گیا ہے۔ جب آگ بجھ گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سر اس کی گود میں ہے اور آپ علیہ السلام کا پسینہ پونچھ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بادلوں کا فرشتہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا اور آپ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ روز زمین پر تمام قسم کی آگ بجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور آگ نازل فرمائی جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔